انسان روح اور جسم دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ جسم کی ضروریات الگ ہیں اور روح کی ضروریات الگ ہیں۔ جسمانی ضروریات کو تو ہم جانتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بیماریاں جسمانی الگ ہیں اور روحانی الگ ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہم بہت فکر مند رہتے ہیں اور ان کا پورا علاج کرتے ہیں، اور روحانی بیماریوں کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، الا ماشاء اللہ۔ روح اور جسم، اس میں سے اصل روح ہے، جسم نہیں۔ روح کی پاکیزگی یہی انسان کو بلند مقام دیتی ہے، اور روح اگر گندی ہے تو انسان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ روح، جس کو ہم نے بالکل بھلایا ہے۔ دنیا کے اندر جسمانی علاج کے لیے مختلف لوگ موجود ہیں۔ کسی کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، کسی کو حکیم کہتے ہیں، کسی کو ہم طب نبوی کا ماہر کہتے ہیں، کوئی طب یونانی کا ماہر ہے، کوئی آکوپنکچر والا ہے۔ تو مختلف علاج ہیں، طریقہ علاج جسمانی مختلف ہیں۔ اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی مختلف ہیں۔ بلڈ پریشر ایک دوائی ہے، ایک بیماری ہے، شوگر ایک بیماری ہے، اور اس طرح مختلف بیماریاں۔ پھر ان کی جگہیں ٹھیک ہونے کے لیے کسی کو ہاسپٹل کہتے ہیں، کسی کو کلینک کہتے ہیں، اور کئی صرف ایک دن کا میڈیکل کیمپ بھی لگتا ہے، اور کسی کو شفا خانہ، دوا خانہ، مختلف نام ہیں، مختلف جگہیں ہیں۔ اور جب ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو فوری طور پر ہر شخص علاج کے لیے متوجہ ہوتا ہے۔ وہی چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کروں اور اپنی استعداد میں رہتے ہوئے اچھی سے اچھی دوائی استعمال کروں اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، تاکہ میری تکلیف دور ہو جائے۔ کہ جتنا حصہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، جو میرے مقدر میں ہے 150 سال، 70 سال، 60 سال، وہ میرا اچھا گزرے۔ موت کا وقت مقرر ہے، آپ علاج کریں یا نہ کریں، موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ علاج کیوں کرتے ہیں؟ علاج اس لیے کرتے ہیں کہ موت تک کا جو وقت ہے اچھے انداز سے گزر جائے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اپنی ضروریات خود پوری کرتے گزر جائے۔ یہ مقصد ہے، اس کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ اپنے پاس پیسے ہوتے ہیں تو اس سے علاج کرتے ہیں، نہیں تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ شفا خانہ آپ نے کھولا ہوا ہے، کیوں؟ یہ کس چیز کی فکر ہے؟ یہ جسمانی بیماریوں کی فکر ہے۔ تو یہ سب تو ہم مانتے اور سمجھتے ہیں، اس پہ پورا ہمارا عمل ہے اور ہونا چاہیے، جسم کا ایک حق ہے، تو اس حساب سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن روح بالکل ہم نے اس کو سرے سے ہی نکال دیا، اس کا کوئی خیال ہی نہیں۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں، اس کے بارے میں ہماری کوئی ڈسکشن نہیں۔ جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو جسمانی بیماریوں کی تو پوچھ ہو جاتی ہے، روحانی بیماریوں کے بارے میں تو نہیں۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، جیسے جسمانی بیماریوں کی فہرست ہے۔ مثال کے طور پر بلا وجہ غصہ آنا، روحانی بیماری۔ نامحرم سامنے آ جائیں، آنکھ نہیں جھکتی، ٹک جاتی ہے، روحانی مریض ہے یہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، سیسا پگھلا کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا، نامحرم کو دیکھ رہا ہے۔ روحانی بیماریوں میں ایک بیماری اور بہت کامن ہو چکی ہے، دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، دعا نہیں مانگی جاتی۔ یہ بیماری۔ کسٹمر سامنے آئے، جھوٹ سچ دونوں بول سکتے تھے، جھوٹ بول دیا تاکہ چیز جلدی بک جائے یا قیمتی بک جائے، کچھ نفع مل جائے کسی بھی انداز کا، جھوٹ بول دیا، روحانی بیماری۔ تکبر، انانیت، میں بڑا ہوں جی، یہ روحانی بیماریوں میں ایٹمی بیماری ہے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے اندر بھی بخار ایک چھوٹی ہے نا، لیکن کسی کو ایڈز ہو جائے، کینسر ہو جائے 4th گریڈ کا، تو انانیت، انا، یہ اسی طرح روحانیت کی دنیا میں ایٹمی بیماری ہے۔ کیسے؟
حدیث سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قطع رحمی کرنا، رشتہ داریاں توڑنا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو روحانی بیماریوں کی بھی ایک فہرست ہے، پھر ان کے علاج کرنے والے لوگ ہیں، پھر جہاں علاج ہوتا ہے وہ جگہ ہیں، جیسے جسمانی بیماریوں کی فہرست، ان کے علاج کرنے والے ڈاکٹر حکیم وغیرہ، تو علاج کرنے کی جگہ ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھی ہے۔ بیماریوں کے تو چند نام آپ کو بتا دیے، روحانی بیماریوں کے، اور علاج کرنے والے لوگ کون ہیں؟ علماء ہیں، مشائخ ہیں، صوفیاء ہیں، یہ اللہ والے جو ہیں یہ علاج کرتے ہیں روحانی بیماریوں کا۔ اور جگہ کون سی ہیں؟ یہ مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ ذکر اللہ کے، اللہ کی یاد کے حلقے ہیں، یہ علاج ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی علاج کے لیے کتابیں موجود ہیں تو روحانی علاج کے لیے بھی کتابیں موجود ہیں، تو جو چیز وہاں ساری ہے ادھر بھی اسی طریقے سے موجود ہے، ہماری نظر ادھر نہیں گئی، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم نے اپنی روحانیت پر جو توجہ نہیں دی، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان سکون نہیں ہے زندگیوں میں، ڈپریشن، پریشانی کی ایسی زندگی گزر رہی ہے، قلبی سکون سے محروم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہونا یہ بے چینی کی بنیاد ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو اس کا پھر بے چینی سے کیا تعلق؟ جب بے چینی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں کمی ہے۔ ایک اور بہت بڑا نقصان، اگر انسان جسمانی بیماری میں ہو اور علاج نہ کروائے تو موت تو پھر بھی آنی ہے، اور علاج کروا لے پھر بھی آنی ہے۔ تو جسمانی علاج کرنے کا فائدہ زیادہ سے زیادہ کب تک کوئی لے سکتا ہے؟ قبر میں جانے تک، اس کے بعد اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ روحانی بیماریاں اگر اس نے ٹھیک نہ کی، کوئی کمی رہ گئی، تو جب تک موت نہیں آتی یہ مختلف پریشانیوں میں، آزمائشوں میں رہے گا، اور پھر قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی اور جہنم میں بھی تکلیفوں میں رہے گا۔ تو روحانی علاج جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اس کے نقصانات بڑے ہیں۔ دنیا کے نقصانات جسمانی بیماریوں کے تھوڑے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا زندگی کا، لیکن وہ زندگی میں بھی ہے، آگے قبر میں بھی ہے، قیامت کے دن بھی ہے، اور جہنم کے اندر بھی ہے۔ تو روحانی علاج زیادہ ضروری ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور تمام انبیاء کرام روحانیت کا علاج لے کر آئے ہیں، دلوں پہ توجہ دی ہے انبیاء کرام نے، اور اس سے ہم غافل ہیں۔ حدیث جبرائیل ایک بہت مشہور حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسان کی شکل میں آئے، کچھ سوالات کیے۔ جب وہ چلے گئے تو آقا نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، ان احادیث میں سے جس میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا، یعنی مختصر ترین الفاظ اور وسیع ترین اس کی تشریح اور مفہوم۔ 3 بنیادی سوال تھے۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا، تقدیر پر، قیامت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر وغیرہ۔ مل اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات آ گئی۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اس کو ہم بھول گئے۔ مل ایمان اور مل اسلام، اگر کوئی دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دے تو ہم کہیں گے اس مسلمان نہیں رہا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ کوئی نماز کا انکار کر دے ہم کہیں گے یہ باہر نکل گیا۔ تو 2 چیزیں تو ہم مانتے ہیں اس درجے تک۔ تیسری چیز جو اسی حدیث میں ہے، اسی جگہ میں ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اس سے ہم غافل ہیں۔
مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب، جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقام اگر نہیں مل پا رہا تو اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دوران عبادت تمہیں اتنا تو خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مل احسان، اس کو آج کے زمانے میں تصوف کہا جاتا ہے۔ بھئی اگر کسی کو تصوف کے نام سے چڑ ہے تو بھائی اس کو علم الاخلاق کا نام دے دے، علم الاحسان کا نام دے دے، حقیقت کا تو انکار نہ کرے، علم الآداب کا نام دے دے، کوئی بھی نام آپ اچھا سا رکھ لیں، لیکن حقیقت کا انکار کر دینا تو یہ بات اپنے ہی ساتھ جاتی ہے۔ اب بیعت نہ ہونے، یہ تصوف کے اور یہ ذکر روحانی سلسلے میں نہ آگے بڑھنے کے نقصانات کیا ہیں کہ آج ہمارے اندر روحانی پاکیزگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، امانت نہیں رہی، دیانت نہیں رہی، خوف خدا نہیں رہا۔ جب اندر خوف خدا ہو نا، یہ نظر نہیں آتا۔ شریعت کے احکام بھی مختلف ہیں، کچھ اعمال ظاہرہ ہیں، کچھ باطنہ ہیں۔ نماز ظاہری عبادت ہے، لیکن اس کو حضوری کی کیفیت کے ساتھ پڑھنا یہ باطنی عبادت ہے۔ حدیث سنیے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی توجہ کی حضور کی بغیر جو نماز ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہماری نماز میں دل کی توجہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اس کی طرف فکر بھی نہیں۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے جنت میں داخلے کا، ایک طریقہ کار بنایا ہوا، SOPs ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تزکیہ ہو چکا، یعنی اگر تزکیہ نہیں، کسی کا تزکیہ نہیں ہوا تو پھر جنت میں وہ جا نہیں سکتا۔ گندے دل والا، دل میں مومنوں کے لیے کینہ ہو، نفرت ہو اور برے برے دل کے جذبات ہوں تو یہ شخص جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث میں بات تکبر ہے، اندر جنت میں نہیں جا سکتا۔ نمازیں پڑھتا رہے، کوئی بات نہیں، پڑھے، تزکیے کے بغیر نہیں جائے گا جنت۔ ایک وقت میں ہر مسلمان کلمہ گو نے جانا ہے انشاءاللہ، لیکن بعد تزکیے کے، پہلے تزکیہ ہونا ہے۔ اب تزکیہ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو کچھ محنت کرنی ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس میں کوئی محنت نہیں کرنی، جو کرنا ہے دوسروں نے کرنا ہے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی۔ اور جنت میں داخلہ تزکیے کے بعد ہے، بغیر تزکیے کے جنت میں داخلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور تزکیے کے دو طریقے، ایک میں کچھ ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور ایک میں بغیر محنت کے۔ تو دونوں طریقے آپ کو تھوڑے سے بتا دیتے ہیں، جو آپ کا دل کرے وہ کرے۔ محنت والا اختیار کرنا ہو، محنت والا اختیار کرے، بغیر محنت کے جنت جانا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ بھی ہے، طریقے دونوں ہیں۔ اللہ بڑے مہربان اور کریم ہے، محنت والا طریقہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، بعد میں بغیر محنت کا بھی بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر جو مختلف ممالک ہیں نا، وہاں آپ جائیں کہ ہمیں آپ کا اقامہ چاہیے، ریزیڈینشل ویزا چاہیے، میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یا مجھے آپ کی نیشنلٹی چاہیے، تو پھر وہاں تفصیلات آتی ہیں، بھائی آپ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی تو آ جاؤ۔ مثلا آپ کا کریکٹر اچھا ہو، آپ کی ایج 60 سے اوپر نہ ہو، اور تعلیم ایسی ہو، آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس ایسا ہو، کچھ چیزیں وہ بتاتے ہیں یہ ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں وہ بتاتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کو اگر ہیپیٹائٹس C ہے، یا کوئی بڑی بیماری ہے، یا آپ اوور ایج ہو چکے ہیں، یا کوئی آپ کا کوئی کرائم ریکارڈ ہے، تو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، پھر آ جاؤ ہمارے یہاں رہو۔ ارے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے ملک، کتنا عرصہ کوئی یہاں رہ لے گا؟ احکم الحاکمین نے جنت بنائی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں بھی تو کچھ ہے نا، یا ویسے ہی آ جاؤ بس؟ تو وہاں کا بھی کوئی طریقہ کار، اصول، ضابطہ ہے۔
ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں اس ضابطے میں جو چیزیں ہیں بھئی نماز بھی رکھو، روزہ بھی رکھو، اور باقی نیک اعمال جو ظاہری ہیں وہ بھی کرو، لیکن اندر ادھر سے کہا بلا وجہ غصہ نہ کرو، حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو، تمہارے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے، عجب نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں سے بھی تو پاک ہونا ہے نا. تو دونوں چیزیں دیکھیں، ایک آدمی ملیشیا کی یا یو ایس اے کی نیشنلٹی وغیرہ چاہتا ہے تو دونوں پیپر بھرے گا تو آگے بات بنے گی نا. یہ والی چیزیں پوری کر دے، اے والی، بی پیپر جناب کرمنل ریکارڈ ہے یا بیمار ایسا شدید ہے، تو یہ چیزیں پوری بھی ہوں تو اس کو نہیں دیں گے نیشنلٹی. تو وہاں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہمیشہ کے لیے نیشنلٹی ملنی ہے، ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ جنت کی. تو دونوں چیزیں ہیں بھئی، نماز روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات خیرات اور باقی نیک اعمال کے ساتھ کچھ برائیوں سے نکلنا بھی ہے. تو اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جانے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک ہے جس میں ہمیں کچھ محنت کرنی ہے، اور دوسرا وہ ہے جس میں ہم نے کچھ نہیں کرنی، جو کرنا ہے دوسروں نے کرنا ہے. تو پہلے وہ بتاتے ہیں جس میں ہمیں محنت کرنی ہے. اور 2000 4000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑوں لوگ الحمدللہ 1400 سال میں، شاید اربوں میں ہوں، واللہ اعلم، بہت بڑی تعداد اس طریقے کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کر چکی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ شروع کیا، صحابہ کرام کو پاکیزہ کیا، اور چلتے چلتے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک چلتا رہے گا. اس کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں آسان سا، کہ انسان کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے. مختلف سلاسل ہیں، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے. تو اہل حق میں رہتے ہوئے اس میں بدعتی بھی بہت آ گئے ہیں، غلط گڑبڑ، جیسے ڈاکٹروں کے اندر صحیح بھی ہیں اور عطائی بھی ہیں. تو ہم نے اپنے عقیدے کو سامنے اور شریعت کو پہلے رکھنا ہے. طریقت جو ہے وہ تابع ہے شریعت کی. تو ہم کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہوں، ذکر اذکار، پھر وہ ان کو اپنے باطنی معاملات بیان کریں. کل پرسوں کسی کا میسج آیا واٹس ایپ پہ کہ جی کوئی گناہ ہے چھوٹ نہیں رہا، تو میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا مجھے جب یہ نہیں پتہ لگ رہا وہ گناہ کیا ہے، میں کیا خاص بتاؤں گا؟ جنرل باتیں تو بتا سکتا ہوں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جی مجھے کچھ بیماری ہے، دوائی دے دیں. تو پوچھے گا نہیں بھی کیا بیماری ہے، آنکھوں کا مرض ہے، پیٹ کا ہے، سر کا ہے، ٹانگ کا ہے، کیا ہے؟ تو اس حساب سے پھر آپ کو چیز ملے. تو ہم اپنی باطنی چیزیں ذکر کریں اور آنا جانا شروع کریں، ان کی صحبت اختیار کریں، مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ وہ ذکر کی تلقین کرتے ہیں. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 6 معمولات ہیں: درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن پاک، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ. تو اس کی اپنی بھی تفصیلات ہیں. تو انسان ان میں آگے بڑھتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 آہستہ. پابندی کس چیز کی ضرورت ہے؟ رابطے کی، آنے جانے کی. جو جوڑا رہے گا نا، کھونٹا جوڑا رہے گا نا، یہ بیڑا پار ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک وہ پودا ہوتا ہے جو خود رو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جس کا کوئی مالی ہوتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ پنجابی کا شعر ہے، اللہ کرے یاد آ جائے، ذہن میں ایک دم آ گیا لیکن مجھے ویسے یاد نہیں ہے. مٹی بن کے کمہار دے ول پئیے تے پیالے ولڑا بھیس وٹا لئیے، جو قسمت نال آگے پہنچے تو لباں مذہب یار دے لبا دا پا لئیے. اس میں یہ شاعر نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کر دیں. جیسے مٹی کمہار کے پاس پیش ہو جاتی ہے، وہ اس کو پھر ایک شیپ دیتا ہے، پھر وہ بھٹی میں پک کے تیار ہو کے جب تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ یار کے لبوں تک پہنچ جاتی ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو کسی کے آگے پیش کریں، ہماری تراش خراش کرے، کوئی ہمیں ڈانٹنے ٹوکنے روکنے والا ہو اور ہم کسی کے تابع ہونا. اصل میں نفس جو ہے نا، یہ کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتا، آزاد رہنا چاہتا ہے. تو جب انسان اس طریقے سے کہیں رابطے میں رہتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، اپنے روحانی معاملات ڈسکس کرتا ہے، اندر کھولتا ہے، تو آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے
کہ بہت سارے معاملات اس کے روحانی طور پر بہتر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ سب کی اپنی اپنی فکر اور ہمت اور دوڑ ہوتی ہے کہ کون کتنے عرصے میں کتنا کمال حاصل کر لے۔ تو یہ تزکیہ نفس کا ایک طریقہ ہے جو بہت معروف ہے اور مقبول بھی ہے، اس کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ بیعت نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں۔ کیوں بیعت نہیں ہوتے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو اہل بدعت اور باطل نے بیعت کا مذاق ہی بنا لیا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ سارا ہی گند ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، پاک پانی اور صاف پانی بھی ہے، ٹھیک ہے، گدلا بھی ہے بازار میں، تو ہم اچھے کو تلاش کریں۔ بہت سے لوگ تو اس لیے بیعت نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ سب ہے ہی گند، یہ بات بھی ان کی غلط ہے۔ کچھ لوگ اس لیے بیعت نہیں ہوتے، وہی سمجھتے ہیں، بیعت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیعت ہو گئے تو ہمیں پتہ نہیں کوئی نمازیں پڑھنی پڑ جائیں گی یا پتہ نہیں کیا ہونا پڑ جائے گا۔ اصل میں ان کا نفس جو ہے نا وہ دین پر چلنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا، وہ رکاوٹ بنائے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بہت واضح، بیعت ہونے سے پہلے بھی شریعت وہی ہے، بیعت ہونے کے بعد بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ بیعت اس لیے نہیں ہوتے کہ یار بیعت ہو جائیں گے پھر نیکی کرنی پڑے گی بھائی، اور یہ ہاں نہیں، وہ تو بتا دیا، بیعت ہوں گے تو پھر بعد میں اگر فائدہ نہ ہوا تو کیا ہوگا بھائی؟ نقصان کیا ہے بیعت ہونے کا؟ کوئی نقصان نہیں۔ فائدہ اگر نہ بھی ہو تو نقصان تو کوئی نہیں ہے، پھر فائدہ ہے، یہ ایسی بات ہی نہیں کہ فائدہ نہ ہو۔ انسان جس وقت کہیں بیعت ہوتا ہے تو اس وقت توبہ کر رہا ہوتا ہے، توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تھوڑا فائدہ ہے۔ آج زندگی 20 30 40 50 60 سال کی ہے اور آج ہم نے توبہ کی، پچھلی زندگی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تھوڑا فائدہ تو نہیں۔ اس میں اور بہت سارے سوال جواب ہیں۔ اچھا، یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہمیں کچھ کرنا ہوگا زندگی بھر، کب تک؟ حتی یأتیک الیقین، جب تک موت نہیں آ جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کا 2 سال 8 سال کا کورس کیا اور فارغ ہو گئے، یہ تو قبر تک کا معاملہ ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک دوسرا طریقہ بھی سن لیجیے، اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا اور انشاءاللہ تعالیٰ بغیر ہم نیکیوں کے جنت میں جا سکتے ہیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر نیکیوں کے، بغیر نماز پڑھے، بغیر ذکر کی بھی جنت میں جا سکتے ہیں اگر کلمہ ہے تو۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں، پھر اللہ کا اصول آئے گا راستے میں کہ جنت میں داخلہ ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے، تزکیے والوں کے لیے، صاف دل والوں کے لیے۔ اب ہم نے دنیا میں تو محنت کی نہیں، ایسے ہی چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ اب جناب مریض کو کہاں لے جاتے ہیں؟ ہاسپٹل میں۔ اس کے دیکھیں نا، اس نے جانا ہے US سے جانا ہے، ملیشیا کہیں جانا ہے، اور اس کو کوئی بیماری ہے، وہ کہ یار علاج کرا لو، جب علاج ٹھیک ہو جائے گا تو آ جانا، جب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس نے جنت میں جانا ہے، دنیا میں تو علاج کیا نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب جناب اس کے علاج کے لیے نا اب سلسلہ شروع ہوگا۔ اب یہ قبر میں گیا نا، اب قبر میں فوری طور پر نا ڈاکٹر آ جائیں گے، منکر نکیر ان کا نام ہے، وہ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھیں گے، ہاں بھی بتاؤ، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نہیں یہ نا مریض ہمارے مسئلے کا نہیں ہے، بس یہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس نے۔ تو کہا کہ بڑے ڈاکٹر آپ سے ساری چیزیں کرے گا، دیکھے گا، یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ علاج دیکھ کے نا چھوٹی سی تفصیل چھوٹی سی لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی طبیب اعظم پھر آپ کا علاج کریں گے، ان کی تو جب وقت آئے گا اسی وقت ہی اس وقت بات ہوگی۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہ بیمار تھا نا روحانی طور پر، نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس کو ڈرپ لگا دیتے ہیں، اور ڈرپ قطرہ قطرہ اس کے اندر آتا رہتا ہے، اور اس کی بیماریاں دور ہوتی رہتی ہیں، کمزوری دور ہوتی رہتی ہے۔ وہ ڈرپ کون سی ہے؟ حدیث کے اندر اس ڈرپ کا نام آیا ہے گنجا سانپ۔ وہ اس کو ڈسنا شروع کرے گا، ظہر تک ڈسے گا اس لیے کہ فجر نہیں پڑی، عصر تک ڈسے گا اس لیے کہ ظہر نہیں پڑی، 24 گھنٹے ڈستا رہے گا۔ ڈرپ لگی ہوئی ہے، قطرہ قطرہ پہنچ رہا ہے، اور اس کی پاکیزگی تزکیہ نفس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے دوسروں نے کرنا ہے۔ اب ہاسپٹل میں جائیں نا تو ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے، تو وہاں چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ چند سوالات پوچھ کے ایک فائل بنا دیتے ہیں، ڈرپ وغیرہ لگا دیتے ہیں، کچھ چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ اب جو بڑا ڈاکٹر آئے گا نا اس کے بعد پھر بتائے گا کہ آپ نے کس وارڈ میں جانا ہے۔ اب جناب یہ ایمرجنسی قبر سمجھ لیجیے، اب جناب ڈرپ لگنی شروع ہو گئی، اب قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ سب کو ڈرپ نہیں لگتی، کچھ کے لیے وہ کچھ اور معاملہ بھی کر لیتے ہیں، وہ فرشتے نہ آتے ہیں گروز لے کے، پھر وہ مارتے ہیں، پٹائی بھی کرتے ہیں،
تو اپنے اپنے معاملات. کہیں پہ قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے, فزیو تھراپی ہوتی ہے نا, بڑی زور سے دباتے ہیں. میری والدہ اللہ ان کو شفا و صحت عطا فرمائے, روزانہ بلا ناغہ فزیو تھراپی سے الحمدللہ آتی ہے. وہ جب ان کو دباتی ہے یا ذرا سے ان کی ٹانگ سیدھی کرنے کی کوشش کرو تھوڑی سی زیادہ, وہ تڑپتی ہیں, چلاتی ہیں, روتی ہیں. تو فزیو تھراپسٹ نے دبانا ہوتا ہے, اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اب یہ جو مریض ہے نا, تزکیہ کرنا ہے اس کا. اب یہ جو ایمرجنسی کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے, بس وہ قبر ادھر سے ادھر دونوں طرف سے دبا دیتی ہے, اس کی فزیو تھراپی ہو رہی ہے. اب قیامت کا دن آئے گا, جیسے ایمرجنسی میں اگلے دن بڑے ڈاکٹر نے, اسپیشلسٹ نے آنا ہے, وہ آگے ڈیٹیل میں سوال پوچھتا ہے. پہلے تو ان سے پوچھتا بھائی تم نے کیا بنایا, انہوں نے کہا جی سر ہم نے ایسے دیکھا. اس کے بعد وہ پوری ہسٹری مانگتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا جی, ہسٹری کو چیک کر کے بتاتا ہے, اس کو آئی سی یو میں رکھنا ہے, اس کو جناب کسی اور وارڈ میں رکھنا ہے, اس کو سرجیکل میں رکھنا ہے, اس کو نارمل وارڈ میں رکھنا ہے, اس کو برننگ وارڈ میں رکھنا ہے, اور اس کو کیا دینا ہے. پھر وہ تفصیل دیکھ کے بتاتے ہیں. اب قیامت کا دن ہوگا, اگر تو کسی کے گناہ صرف اتنے تھے کہ قبر ہی کے اندر وہ ٹھیک ہو گیا, ایمرجنسی میں ٹھیک ہو گیا, تو چھٹی دے دیتے ہیں, ایمرجنسی سے گھر چلا جاتا ہے, ایمرجنسی سے کسی کا جنت میں چلا جائے گا. لیکن کسی کی بیماری اگر زیادہ ہے, ایمرجنسی سے اس کو آرام نہیں آیا, یعنی قبر کے عذاب سے اس کو آرام نہیں آیا, اب کیا ہوگا, اب بڑے ڈاکٹر اس کو دیکھ کے پھر ہاسپٹل میں بھیج دیں گے, کسی وارڈ میں. اس ہاسپٹل کا نام ہے جہنم, اور وہاں مختلف وارڈز ہیں. زنا کے لیے الگ وارڈ ہے, زانی لوگوں کے لیے, جو لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں ان کے لیے الگ وارڈ ہے. سب قرآن و حدیث میں ان وارڈز کا ذکر ہے, الگ الگ وارڈز بنے ہوئے ہیں. اب بڑا ڈاکٹر پھر تفصیل پوری پوچھتا ہے, ہسٹری لے رہا ہوتا ہے, لائف ہسٹری چیک کرتا ہے. تو قیامت کے دن اللہ رب العزت 4 سوال پوچھیں گے, اس کے اندر ایک سوال کے اندر 2 سوال ہیں, ڈیٹیل ہسٹری پوچھی جا رہی ہے. اس کے بعد معاملہ وہ کون سے سوال ہیں قیامت کے دن؟ 4 معروف ہیں, سب کو پتا ہوں گے. زندگی کہاں گزاری, ڈیٹیل آ گئی نا. انہوں نے تو خالی یہی پوچھا تھا نا کہ تمہارا دین کیا, تمہارا نبی کون, اور تمہارا رب کون. ایمرجنسی والے تھوڑی ڈیٹیل مانگتے, وہ تو چھوٹے چھوٹے ایمرجنسی میں ہوتے ہیں, انہوں نے تھوڑی پوچھ. اب بڑے ڈاکٹر کے سامنے جائیں گے ڈیٹیل. اب پہلا سوال, زندگی کہاں گزاری, اب دینا ہوگا جواب. جوانی کہاں گزاری, دوسرا سوال. تیسرا سوال, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, یہ جواب دینا پڑے گا. چوتھا سوال, اپنے علم پر کیا عمل کیا. یہ 4 سوال کے بعد دیکھ لیا جائے گا کہ بھئی یہ مریض کس درجے کا ہے. اب جانا اس نے جنت میں ہے کیونکہ کلمے والا ہے, اور فیصلہ یہ ہے کہ بغیر تزکیے کا جا نہیں سکتا کوئی. اب اس کے علاج کو دیکھا جائے گا, اس کا مرض کیا ہے. بھئی شوگر کے لیے دوائی اور ہے, بلڈ پریشر کے لیے دوائی اور ہے, ہر چیز کی دوائی الگ ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب کو ایک ہی دوائی دی جاتی ہے. اب پتہ لگا جی یہ تو نامحرموں کو دیکھتا تھا, چلو بھئی اس کو جہنم کے ہسپتال کے اس وارڈ میں ڈالو جہاں آگ اور سیسا وغیرہ ڈال کے اور اس کو آنکھ کو عذاب دیا جائے, وہاں ڈال دیا جائے گا. جب ٹھیک ہو جائے گا, تزکیہ ہو جائے گا, تو پھر باہر تو نکلے گا. ایک ہے جو زنا کرتا تھا, اس کے لیے کیا ہوگا, اس کو جہنم کی ایک ایسی وادی میں ڈال دیا جائے گا جس میں بڑے بڑے بچھو ہوں گے, اونٹوں کے سائز کے حدیث کے اندر آتا ہے, اس طرح سے بہت بڑے بڑے بچھو ہوں گے. اس وادی کو وہی کہتے ہیں, اس وارڈ کو. اس وارڈ میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہوں گے, اور یہ جو بچھو ہوں گے اس کو کاٹیں گے, اس کے انگ انگ کے اندر زہر ڈالیں گے. یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے. انگ انگ کے اندر کیوں دوائی ڈالی جائے گی کہ جب انسان زمین کے اوپر زنا کرتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا انگ انگ انجوائے کرتا ہے, اس کی لذت کو حاصل کرتا ہے, مزہ پاتا ہے. کیونکہ بیماری ایسی ہے کہ انگ انگ کے اندر اتر گئی, تو علاج بھی پھر ویسے ہی ہوگا نا. اب وہ جو ہوں گے وہ بے شمار بچھو اس کے اوپر چمڑ جائیں گے, اس کا اپنا جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا. اب اس کو جناب دوائی دی جا رہی ہے, وہ اس کو جہنم کے اندر ڈوز دے رہے ہیں, اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو لازمی بات ہے کہ مریض کو ہمیشہ تو نہیں رکھتے نا, باہر نکال دیتے ہیں. وہاں جہنم میں ایک وارڈ ایسا بھی ہے, ٹرشری وارڈ, وہاں جو ڈال دیا اس نے کبھی نکلنا ہی نہیں. وہاں کون ہوگا,
وہاں منافقین ہوں گے، ان المنافقون فی الاسفل، جہنم کے اندر جو منافقین سب سے نیچے وارڈ میں ہوں گے، یہ باہر نہیں آ سکتے۔ لیکن جو دوسرے ایمان والے ہیں جن کا ایمان ہے، انہوں نے اپنا تزکیہ کرا کے باہر آ جانا ہے۔ جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں ان کے لیے الگ پورا وارڈ بنا ہے، پورا اہتمام ہے، مت پڑھو فجر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنت جانا نا، مل جائے گی، کوئی ضروری تو نہیں ہے بغیر نماز کے جنت نہ ملے، بالکل ملے گی۔ تو فجر کی نماز اگر نہیں پڑھے ہوں گے تو ایک فرشتہ وہ سر کے اوپر جو ہے نا کچھ چیز مارے گا، سر کچل جائے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر مارے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر کچل جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جب وہ علاج ٹھیک ہو جائے گا تو پھر جناب آئی جنت میں۔ تو بھئی دو طریقے ہیں، دوسرے طریقے میں بھی اور بہت ساری تفصیلات ہیں، وقت پورا ہو گیا، اگلی دفعہ کچھ کر لیں گے۔ تو بھئی ایک ہے محنت کر کے زمین کے اوپر موت سے پہلے جنت میں چلے جانا، اور قبر بھی جنت کا باب، قیامت کا دن بھی عزتوں کا میدان، اور جنت کی نعمتیں شروع دن سے پہلے وقت سے۔ اور ایک ہے کہ زمین پہ کچھ نہیں کرنا، جیسے گزر رہا ہے ٹھیک ہے، اٹس مائی لائف، میری مرضی، جو میں چاہوں کروں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، کلمہ ہے میرے پاس، بھی کیا ضرورت ہے اس کام کی، داڑھی رکھنے کی، فلاں کرنے کی۔ جب یہ خیال آئے نا اس نیکی کی کیا ضرورت ہے، تو دماغ میں لائیں جنت میں جانے کی، جنت کو میری کیا ضرورت ہے؟ اگر میرے لیے نیکی ضروری نہیں تو میرا جنت میں جانا کون سا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ لازمی میں نے جانا ہے؟ جو منافقین ہیں وہ تو ہمیشہ وہی رہیں گے، ایسے وارڈ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن کلمہ پڑھنے والے جو ایمان والے ہیں، منافق نہیں ہیں، لیکن انہوں نے زندگی میں محنت نہیں کی، تزکیہ نہیں کیا، فکر نہیں کی، تو پھر ان کو قبر کی ایمرجنسی سے گزرنا ہوگا، اور جہنم کے ہاسپٹل میں اپنے اپنے مرض کے مطابق اس وارڈ میں رہنا ہوگا۔ کتنا عرصہ رہنا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، 1,00,000 سال، 1 کروڑ سال، یا 1 ارب سال، یا اس سے بھی زیادہ، یہ رب جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن اس کے بعد جب یہ پاکیزہ ہو جائیں گے حضرت صاحب، دنیا میں تو محنت نہیں کی تھی، اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، انہیں لے جا کے جنت میں ڈال دیں گے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے۔ وآخر دعوانا انسان روح اور جسم دونوں چیزوں کا مرکب ہے۔ جسم کی ضروریات الگ ہیں اور روح کی ضروریات الگ ہیں۔ جسمانی ضروریات کو تو ہم جانتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں، اسی طرح بیماریاں جسمانی الگ ہیں اور روحانی الگ ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے بارے میں ہم بہت فکر مند رہتے ہیں اور ان کا پورا علاج کرتے ہیں، اور روحانی بیماریوں کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، الا ماشاء اللہ۔ روح اور جسم، اس میں سے اصل روح ہے، جسم نہیں۔ روح کی پاکیزگی یہی انسان کو بلند مقام دیتی ہے، اور روح اگر گندی ہو تو انسان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ روح، جس کو ہم نے بالکل بھلا دیا۔ دنیا کے اندر جسمانی علاج کے لیے مختلف لوگ موجود ہیں، کسی کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، کسی کو حکیم کہتے ہیں، کسی کو ہم طب نبوی کا ماہر کہتے ہیں، کوئی طب یونانی کا ماہر ہے، کوئی آکوپنکچر والا ہے۔ تو مختلف علاج ہیں، طریقہ علاج جسمانی مختلف ہیں۔ اسی طرح جسمانی بیماریاں بھی مختلف ہیں، بلڈ پریشر ایک دوائی ہے، ایک بیماری ہے، شوگر ایک بیماری ہے، اور اس طرح مختلف بیماریاں۔ پھر ان کی جگہیں ٹھیک ہونے کے لیے کسی کو ہاسپٹل کہتے ہیں، کسی کو کلینک کہتے ہیں، اور کئی صرف 1 دن کا میڈیکل کیمپ بھی لگتا ہے، اور کسی کو شفا خانہ، دوا خانہ، مختلف نام ہیں، مختلف جگہیں ہیں۔ اور جب ہم جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہیں تو فوری طور پر ہر شخص علاج کے لیے متوجہ ہوتا ہے، وہی چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کروں اور اپنی استعداد میں رہتے ہوئے اچھی سے اچھی دوائی استعمال کروں اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں، تاکہ میری تکلیف دور ہو جائے۔
کہ جتنا حصہ میں نے دنیا میں رہنا ہے، جو میرے مقدر میں ہے 150 سال یا 70 سال 60 سال، وہ میرا اچھا گزرے۔ موت کا وقت مقرر ہے، آپ علاج کریں یا نہ کریں، موت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ علاج کیوں کرتے ہیں؟ علاج اس لیے کرتے ہیں کہ موت تک کا جو وقت ہے اچھے انداز سے گزر جائے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، اپنی ضروریات خود پوری کرتے گزر جائے، یہ مقصد ہے۔ اس کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ اپنے پاس پیسے ہوتے ہیں تو اس سے علاج کرتے ہیں، نہیں تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے لوگ غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ شفا خانہ آپ نے کھولا ہوا ہے، کیوں؟ یہ کس چیز کی فکر ہے؟ یہ جسمانی بیماریوں کی فکر ہے۔ تو یہ سب تو ہم مانتے اور سمجھتے ہیں، اس پہ پورا ہمارا عمل ہے اور ہونا چاہیے، جسم کا ایک حق ہے، تو اس حساب سے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن روح بالکل ہم نے اس کو سرے سے ہی نکال دیا، اس کا کوئی خیال ہی نہیں۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں اس کے بارے میں ہماری کوئی ڈسکشن نہیں۔ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جسمانی بیماریوں کی تو پوچھ ہو جاتی ہے، روحانی بیماریوں کے بارے میں تو نہیں۔ روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ ان کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، جیسے جسمانی بیماریوں کی فہرست ہے۔ مثال کے طور پر بلا وجہ غصہ آنا، روحانی بیماری۔ نامحرم سامنے آ جائیں، آنکھ نہیں جھکتی، ٹک جاتی ہے، روحانی مریض ہے یہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، سیسا پگھلا کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا، نامحرم کو دیکھ رہا ہے۔ روحانی بیماریوں میں ایک بیماری اور بہت کامن ہو چکی ہے، دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد دعا مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، دعا نہیں مانگی جاتی۔ یہ بیماری۔ کسٹمر سامنے آئے، جھوٹ سچ دونوں بول سکتے تھے، جھوٹ بول دیا تاکہ چیز جلدی بک جائے یا قیمتی بک جائے، کچھ نفع مل جائے کسی بھی انداز کا، جھوٹ بول دیا، روحانی بیماری۔ تکبر، انانیت، میں بڑا ہوں جی، یہ روحانی بیماریوں میں ایٹمی بیماری ہے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے اندر بھی بخار ایک چھوٹی ہے نا، لیکن کسی کو ایڈز ہو جائے، کینسر ہو جائے 4th گریڈ کا، تو انانیت، انا، یہ اسی طرح روحانیت کی دنیا میں ایٹمی بیماری ہے۔ کیسے؟ حدیث سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قطع رحمی کرنا، رشتہ داریاں توڑنا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو روحانی بیماریوں کی بھی ایک فہرست ہے۔ پھر ان کے علاج کرنے والے لوگ ہیں، پھر جہاں علاج ہوتا ہے وہ جگہ ہیں۔ جیسے جسمانی بیماریوں کی فہرست، ان کے علاج کرنے والے ڈاکٹر، حکیم وغیرہ، تو علاج کرنے کی جگہ ہیں، بالکل اسی طرح یہ بھی ہے۔ بیماریوں کے تو چند نام آپ کو بتا دیے، روحانی بیماریوں کے۔ اور علاج کرنے والے لوگ کون ہیں؟ علماء ہیں، مشائخ ہیں، صوفیاء ہیں، یہ اللہ والے جو ہیں یہ علاج کرتے ہیں روحانی بیماریوں کا۔ اور جگہ کون سی ہیں؟ یہ مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یہ ذکر اللہ کے، اللہ کی یاد کے حلقے ہیں، یہ علاج ہوتا ہے۔ جس طرح جسمانی علاج کے لیے کتابیں موجود ہیں تو روحانی علاج کے لیے بھی کتابیں موجود ہیں۔ تو جو چیز وہاں ساری ہے ادھر بھی اسی طریقے سے موجود ہے، ہماری نظر ادھر نہیں گئی، ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ہم نے اپنی روحانیت پر جو توجہ نہیں دی، اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، سکون نہیں ہے زندگیوں میں، ڈپریشن، پریشانی کی ایسی زندگی گزر رہی ہے، قلبی سکون سے محروم۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ ہونا یہ بے چینی کی بنیاد ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، اس کا پھر بے چینی سے کیا تعلق؟ جب بے چینی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں کمی ہے۔ ایک اور بہت بڑا نقصان
اگر انسان جسمانی بیماری میں ہو اور علاج نہ کروائے تو موت تو پھر بھی آنی ہے، اور علاج کروا لے پھر بھی آنی ہے۔ تو جسمانی علاج کرنے کا فائدہ زیادہ سے زیادہ کب تک کوئی لے سکتا ہے؟ قبر میں جانے تک، اس کے بعد اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ روحانی بیماریاں اگر اس نے ٹھیک نہ کی، کوئی کمی رہ گئی، تو جب تک موت نہیں آتی یہ مختلف پریشانیوں میں، آزمائشوں میں رہے گا، اور پھر قبر کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی اور جہنم میں بھی تکلیفوں میں رہے گا۔ تو روحانی علاج جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں، اللہ ماشاء اللہ، اس کے نقصانات بڑے ہیں۔ دنیا کے نقصانات جسمانی بیماریوں کے تھوڑے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا زندگی کا، لیکن وہ زندگی میں بھی ہیں، آگے قبر میں بھی ہیں، قیامت کے دن بھی ہے، اور جہنم کے اندر بھی ہے۔ تو روحانی علاج زیادہ ضروری ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور تمام انبیاء کرام روحانیت کا علاج لے کر آئے ہیں، دلوں پہ توجہ دی ہے انبیاء کرام نے، اور اس سے ہم غافل ہیں۔ حدیث جبرائیل ایک بہت مشہور حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسان کی شکل میں آئے، کچھ سوالات کیے۔ جب وہ چلے گئے تو آقا نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، ان احادیث میں سے جس میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا، یعنی مختصر ترین الفاظ اور وسیع ترین اس کی تشریح اور مفہوم۔ 3 بنیادی سوال تھے۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا، تقدیر پر، قیامت پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر وغیرہ۔ مل اسلام، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی بات آ گئی۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اس کو ہم بھول گئے۔ مل ایمان اور مل اسلام، اگر کوئی دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دے تو ہم کہیں گے اس مسلمان نہیں رہا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ کوئی نماز کا انکار کر دے ہم کہیں گے یہ باہر نکل گیا۔ تو 2 چیزیں تو ہم مانتے ہیں اس درجے تک۔ تیسری چیز جو اسی حدیث میں ہے، اسی جگہ میں ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اس سے ہم غافل ہیں۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب، جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا جواب تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقام اگر نہیں مل پا رہا تو اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، دوران عبادت تمہیں اتنا تو خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مل احسان، اس کو آج کے زمانے میں تصوف کہا جاتا ہے۔ بھئی اگر کسی کو تصوف کے نام سے چڑ ہے تو بھائی اس کو علم الاخلاق کا نام دے دے، علم الاحسان کا نام دے دے، حقیقت کا تو انکار نہ کرے، علم الآداب کا نام دے دے، کوئی بھی نام آپ اچھا سا رکھ لیں، لیکن حقیقت کا انکار کر دینا تو یہ بات اپنے ہی ساتھ جاتی ہے۔ اب بیعت نہ ہونے، یہ تصوف کے اور یہ ذکر روحانی سلسلے میں نہ آگے بڑھنے کے نقصانات کیا ہیں کہ آج ہمارے اندر روحانی پاکیزگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، امانت نہیں رہی، دیانت نہیں رہی، خوف خدا نہیں رہا۔ جب اندر خوف خدا ہو نا، یہ نظر نہیں آتا۔ شریعت کے احکام بھی مختلف ہیں، کچھ اعمال ظاہرہ ہیں، کچھ باطنہ ہیں۔ نماز ظاہری عبادت ہے، لیکن اس کو حضوری کی کیفیت کے ساتھ پڑھنا یہ باطنی عبادت ہے۔ حدیث سنیے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی توجہ کی حضور کی بغیر جو نماز ہے، نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو ہماری نماز میں دل کی توجہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اس کی طرف فکر بھی نہیں۔ اب اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے جنت میں داخلے کا،
ایک طریقہ کار بنایا ہوا، SOPs ہیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن کا تزکیہ ہو چکا، یعنی اگر تزکیہ نہیں، کسی کا تزکیہ نہیں ہوا تو پھر جنت میں وہ جا نہیں سکتا۔ گندے دل والا، دل میں مومنوں کے لیے کینہ ہو، نفرت ہو اور برے برے دل کے جذبات ہوں، تو یہ شخص جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث میں بات تکبر ہے، اندر جنت میں نہیں جا سکتا۔ نمازیں پڑھتا رہے، کوئی بات نہیں، پڑھے، تزکیے کے بغیر نہیں جائے گا جنت۔ ایک وقت میں ہر مسلمان کلمہ گو نے جانا ہے انشاءاللہ، لیکن بعد تزکیے کے، پہلے تزکیہ ہونا ہے۔ اب تزکیہ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جس میں مجھے اور آپ کو کچھ محنت کرنی ہے، اور ایک طریقہ وہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس میں کوئی محنت نہیں کرنی، جو کرنا ہے دوسروں نے کرنا ہے، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی۔ اور جنت میں داخلہ تزکیے کے بعد ہے، بغیر تزکیے کے جنت میں داخلہ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور تزکیے کے دو طریقے، ایک میں کچھ ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور ایک میں بغیر محنت کے۔ تو دونوں طریقے آپ کو تھوڑے سے بتا دیتے ہیں، جو آپ کا دل کرے وہ کرے۔ محنت والا اختیار کرنا ہو، محنت والا اختیار کرے، بغیر محنت کے جنت جانا چاہتے ہیں تو وہ طریقہ بھی ہے، طریقے دونوں ہیں۔ اللہ بڑے مہربان اور کریم ہے۔ محنت والا طریقہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں، بعد میں بغیر محنت کا بھی بتا دیتے ہیں۔ دیکھیں دنیا کے اندر جو مختلف ممالک ہیں نا، وہاں آپ جائیں کہ ہمیں آپ کا اقامہ چاہیے، ریزیڈینشل ویزا چاہیے، میں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یا مجھے آپ کی نیشنلٹی چاہیے، تو پھر وہاں تفصیلات آتی ہیں، بھائی آپ کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں پوری ہو جائیں گی تو آ جاؤ۔ مثلا آپ کا کریکٹر اچھا ہو، آپ کی ایج 60 سے اوپر نہ ہو، اور تعلیم ایسی ہو، آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس ایسا ہو، کچھ چیزیں وہ بتاتے ہیں یہ ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں وہ بتاتے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ کو اگر ہیپیٹائٹس C ہے، یا کوئی بڑی بیماری ہے، یا آپ اوور ایج ہو چکے ہیں، یا کوئی آپ کا کوئی کرائم ریکارڈ ہے، تو بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، پھر آ جاؤ ہمارے یہاں رہو۔ ارے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے ملک، کتنا عرصہ کوئی یہاں رہ لے گا؟ احکم الحاکمین نے جنت بنائی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں بھی تو کچھ ہے نا، یا ویسے ہی آ جاؤ بس؟ تو وہاں کا بھی کوئی طریقہ کار، اصول، ضابطہ ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس ضابطے میں جو چیزیں ہیں، بھائی نماز بھی رکھو، روزہ بھی رکھو، اور باقی نیک اعمال جو ظاہری ہیں وہ بھی کرو، لیکن اندر ادھر سے کہا بلا وجہ غصہ نہ کرو، حسد نہ کرو، تکبر نہ کرو، تمہارے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے، بخل نہیں ہونا چاہیے، عجب نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں سے بھی تو پاک ہونا ہے نا۔ تو دونوں چیزیں دیکھیں، ایک آدمی ملیشیا کی یا USA کی نیشنلٹی وغیرہ چاہتا ہے تو دونوں پیپر بھرے گا تو آگے بات بنے گی نا۔ یہ والی چیزیں پوری کر دے، A والی، B پیپر جناب کرمنل ریکارڈ ہے یا بیمار ایسا شدید ہے، تو یہ چیزیں پوری بھی ہوں تو اس کو نہیں دیں گے نیشنلٹی۔ تو وہاں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہمیشہ کے لیے نیشنلٹی ملنی ہے، ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ جنت کی۔ تو دونوں چیزیں ہیں بھائی، نماز روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات خیرات اور باقی نیک اعمال کے ساتھ کچھ برائیوں سے نکلنا بھی ہے۔ تو اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جانے کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے جس میں ہمیں کچھ محنت کرنی ہے، اور دوسرا وہ ہے جس میں ہم نے کچھ نہیں کرنی، جو کرنا ہے دوسروں نے کرنا ہے۔ تو پہلے وہ بتاتے ہیں جس میں ہمیں محنت کرنی ہے، اور 2000 4000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑوں لوگ الحمدللہ 1400 سال میں، شاید اربوں میں ہوں، اللہ اعلم، بہت بڑی تعداد اس طریقے کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کر چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ شروع کیا، صحابہ کرام کو پاکیزہ کیا، اور چلتے چلتے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں آسان سا، کہ انسان کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جائے۔ مختلف سلاسل ہیں، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، تو اہل حق میں رہتے ہوئے اس میں بدعتی بھی بہت آ گئے ہیں، غلط گڑبڑ، جیسے ڈاکٹروں کے اندر صحیح بھی ہیں اور عطائی بھی ہیں۔
تو ہم نے اپنے عقیدے کو سامنے اور شریعت کو پہلے رکھنا ہے. طریقت جو ہے وہ تابع ہے شریعت کی. تو ہم کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہوں، ذکر اذکار، پھر وہ ان کو اپنے باطنی معاملات بیان کریں. کل پرسوں کسی کا میسج آیا واٹس ایپ پہ کہ جی کوئی گناہ ہے چھوٹ نہیں رہا تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا مجھے جب یہ نہیں پتہ لگ رہا وہ گناہ کیا ہے میں کیا خاص بتاؤں گا. جنرل باتیں تو بتا سکتا ہوں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جائے کہ جی مجھے کچھ بیماری ہے دوائی دے دیں، تو پوچھے گا نا بھی کیا بیماری ہے، آنکھوں کا مرض ہے، پیٹ کا ہے، سر کا ہے، ٹانگ کا ہے، کیا ہے، تو اس حساب سے پھر آپ کو چیز ملے. تو ہم اپنی باطنی چیزیں ذکر کریں اور آنا جانا شروع کریں، ان کی صحبت اختیار کریں مضبوطی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. وہ ذکر کی تلقین کرتے ہیں. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 6 معمولات ہیں: درود شریف، استغفار، تلاوت قرآن پاک، وقوف قلبی، مراقبہ اور رابطہ شیخ. تو اس کی اپنی بھی تفصیلات ہیں. تو انسان ان میں آگے بڑھتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، آہستہ 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 آہستہ. پابندی کس چیز کی ضرورت ہے؟ رابطے کی، آنے جانے کی. جو جوڑا رہے گا نا، کھونٹا جوڑا رہے گا نا، یہ بیڑا پار ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک وہ پودا ہوتا ہے جو خود رو ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جس کا کوئی مالک ہوتا ہے. دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ پنجابی کا شعر ہے، اللہ کرے یاد آ جائے، ذہن میں ایک دم آ گیا لیکن مجھے ویسے یاد نہیں ہے. مٹی بن کے کمہار دے ول پئیے تے پیالے ولڑا بھیس وٹا لئیے، جو قسمت نال آگے پہنچے تو لباں مزہ پیار دے لبا دا پا لئیے. اس میں یہ شاعر نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کر دیں. جیسے مٹی کمہار کے پاس پیش ہو جاتی ہے، وہ اس کو پھر ایک شیپ دیتا ہے، پھر وہ بھٹی میں پک کے تیار ہو کے جب تیار ہو جاتی ہے تو پھر وہ یار کے لبوں تک پہنچ جاتی ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو کسی کے آگے پیش کریں، ہماری تراش خراش کرے، کوئی ہمیں ڈانٹنے ٹوکنے روکنے والا ہو اور ہم کسی کے تابع ہونا. اصل میں نفس جو ہے نا، یہ کسی کے تابع نہیں ہونا چاہتا، آزاد رہنا چاہتا ہے. تو جب انسان اس طریقے سے کہیں رابطے میں رہتا ہے، آنا جانا رکھتا ہے، اپنے روحانی معاملات ڈسکس کرتا ہے، اندر کھولتا ہے، تو آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ بہت سارے معاملات اس کے روحانی طور پر بہتر ہو جاتے ہیں. اب یہ سب کی اپنی اپنی فکر اور ہمت اور دوڑ ہوتی ہے کہ کون کتنے عرصے میں کتنا کمال حاصل کر لے. تو یہ تزکیہ نفس کا ایک طریقہ ہے جو بہت معروف ہے اور مقبول بھی ہے. اس کے ذریعے انسان آگے بڑھتا ہے. بہت سے لوگ بیعت نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں. کیوں بیعت نہیں ہوتے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو اہل بدعت اور باطل نے بیعت کا مذاق ہی بنا لیا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ سارا ہی گند ہے. تو ایسا نہیں ہے، پاک پانی اور صاف پانی بھی ہے. ٹھیک ہے، گدلا بھی ہے بازار میں، تو ہم اچھے کو تلاش کریں. بہت سے لوگ تو اس لیے بیعت نہیں ہوتے، کہتے ہیں یہ سب ہے ہی گند. یہ بات بھی ان کی غلط ہے. کچھ لوگ اس لیے بیعت نہیں ہوتے، وہی سمجھتے ہیں، بیعت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بیعت ہو گئے تو ہمیں پتہ نہیں کوئی نمازیں پڑھنی پڑ جائیں گی یا پتہ نہیں کیا ہونا پڑ جائے گا. اصل میں ان کا نفس جو ہے نا، وہ دین پر چلنے پہ آمادہ ہی نہیں ہوتا، وہ رکاوٹ بنائے ہوتے ہیں. تو اس کو بہت واضح، بیعت ہونے سے پہلے بھی شریعت وہی ہے، بیعت ہونے کے بعد بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پھر بعض لوگ بیعت اس لیے نہیں ہوتے کہ یار بیعت ہو جائیں گے پھر نیکی کرنی پڑے گی بھائی. اور یہاں نہیں، وہ تو بتا دیا. بیعت ہوں گے تو پھر بعد میں اگر فائدہ نہ ہوا تو کیا ہوگا بھائی؟ نقصان کیا ہے بیعت ہونے کا؟ کوئی نقصان نہیں. فائدہ اگر نہ بھی ہو تو نقصان تو کوئی نہیں ہے. پھر فائدہ ہے، یہ ایسی بات ہی نہیں کہ فائدہ نہ ہو. انسان جس وقت کہیں بیعت ہوتا ہے تو اس وقت توبہ کر رہا ہوتا ہے، توبہ سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تھوڑا فائدہ. آج زندگی 20 30 40 50 60 سال کی ہے اور آج ہم نے توبہ کی، پچھلی زندگی کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، تھوڑا فائدہ تو نہیں. اس میں اور بہت سارے سوال جواب ہیں. اچھا، یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہمیں کچھ کرنا ہوگا زندگی بھر. کب تک؟ حتی یأتیک الیقین، جب تک موت نہیں آ جاتی. ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کا 2 سال 8 سال کا کورس کیا اور فارغ ہو گئے. یہ تو قبر تک کا معاملہ ہے. کچھ کرنا پڑے گا.
ایک دوسرا طریقہ بھی سن لیجیے، اس میں ہمیں کچھ نہیں کرنا اور انشاءاللہ تعالیٰ بغیر ہم نیکیوں کے جنت میں جا سکتے ہیں، وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر نیکیوں کے، بغیر نماز پڑھے، بغیر ذکر کی بھی جنت میں جا سکتے ہیں اگر کلمہ ہے تو۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے دیکھیں، پھر اللہ کا اصول آئے گا راستے میں کہ جنت میں داخلہ ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے، تزکیے والوں کے لیے، صاف دل والوں کے لیے۔ اب ہم نے دنیا میں تو محنت کی نہیں، ایسے ہی چلے گئے، اب کیا ہوگا؟ اب جناب مریض کو کہاں لے جاتے ہیں؟ ہاسپٹل میں۔ اس کے دیکھیں نا، اس نے جانا ہے US سے جانا ہے، ملیشیا کہیں جانا ہے، اور اس کو کوئی بیماری ہے، وہ کہ یار علاج کرا لو، جب علاج ٹھیک ہو جائے گا تو آ جانا، جب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اس نے جنت میں جانا ہے، دنیا میں تو علاج کیا نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ اب جناب اس کے علاج کے لیے نا اب سلسلہ شروع ہوگا۔ اب یہ قبر میں گیا نا، اب قبر میں فوری طور پر نا ڈاکٹر آ جائیں گے، منکر نکیر ان کا نام ہے، وہ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھیں گے، ہاں بھی بتاؤ، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نہیں یہ نا مریض ہمارے مسئلے کا نہیں ہے، بس یہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس نے۔ تو کہا کہ بڑے ڈاکٹر آپ سے ساری چیزیں کرے گا، دیکھے گا، یہ میں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ علاج دیکھ کے نا چھوٹی سی تفصیل چھوٹی سی لکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی طبیب اعظم پھر آپ کا علاج کریں گے، ان کی تو جب وقت آئے گا اسی وقت ہی اس وقت بات ہوگی۔ وہ کیا کرتے ہیں، یہ بیمار تھا نا روحانی طور پر، نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس کو ڈرپ لگا دیتے ہیں، اور ڈرپ قطرہ قطرہ اس کے اندر آتا رہتا ہے، اور اس کی بیماریاں دور ہوتی رہتی ہیں، کمزوری دور ہوتی رہتی ہے۔ وہ ڈرپ کون سی ہے؟ حدیث کے اندر اس ڈرپ کا نام آیا ہے گنجا سانپ۔ وہ اس کو ڈسنا شروع کرے گا، ظہر تک ڈسے گا اس لیے کہ فجر نہیں پڑی، عصر تک ڈسے گا اس لیے کہ ظہر نہیں پڑی، 24 گھنٹے ڈستا رہے گا۔ ڈرپ لگی ہوئی ہے، قطرہ قطرہ پہنچ رہا ہے، اور اس کی پاکیزگی تزکیہ نفس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں اب ہمیں کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے دوسروں نے کرنا ہے۔ اب ہاسپٹل میں جائیں نا تو ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے، تو وہاں چھوٹے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ چند سوالات پوچھ کے ایک فائل بنا دیتے ہیں، ڈرپ وغیرہ لگا دیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ اب جو بڑا ڈاکٹر آئے گا نا اس کے بعد پھر بتائے گا کہ آپ نے کس وارڈ میں جانا ہے۔ اب جناب یہ ایمرجنسی قبر سمجھ لیجیے، اب جناب ڈرپ لگنی شروع ہو گئی، اب قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ سب کو ڈرپ نہیں لگتی، کچھ کے لیے وہ کچھ اور معاملہ بھی کر لیتے ہیں، وہ فرشتے نہ آتے ہیں گروز لے کے، پھر وہ مارتے ہیں، پٹائی بھی کرتے ہیں، تو اپنے اپنے معاملات۔ کہیں پہ قبر ایسے دبا رہی ہوتی ہے، فزیو تھراپی ہوتی ہے نا، بڑی زور سے دباتے ہیں۔ میری والدہ اللہ ان کو شفا و صحت عطا فرمائے، روزانہ بلا ناغہ فزیو تھراپی سے الحمدللہ آتی ہے، وہ جب ان کو دباتی ہے یا ذرا سے بھی ٹانگ سیدھی کرنے کی کوشش کرو تھوڑی سی زیادہ، وہ تڑپتی ہیں، چلاتی ہیں، روتی ہیں۔ تو فزیو تھراپسٹ نے دبانا ہوتا ہے، اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو مریض ہے نا تزکیہ کرنا ہے اس کا، اب یہ جو ایمرجنسی کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے، بس وہ قبر ادھر سے ادھر دونوں طرف سے دبا دیتی ہے، اس کی فزیو تھراپی ہو رہی ہے۔ اب قیامت کا دن آئے گا، جیسے ایمرجنسی میں اگلے دن بڑے ڈاکٹر نے، اسپیشلسٹ نے آنا ہے، وہ آگے ڈیٹیل میں سوال پوچھتا ہے۔ پہلے تو ان سے پوچھتا بھائی تم نے کیا بنایا، انہوں نے کہا جی سر ہم نے ایسے دیکھا، اس کے بعد وہ پوری ہسٹری مانگتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، ہسٹری کو چیک کر کے بتاتا ہے، اس کو ICU میں رکھنا ہے، اس کو جناب کسی اور وارڈ میں رکھنا ہے، اس کو سرجیکل میں رکھنا ہے، اس کو نارمل وارڈ میں رکھنا ہے، اس کو برننگ وارڈ میں رکھنا ہے، اور اس کو کیا دینا ہے، پھر وہ تفصیل دیکھ کے بتاتے ہیں۔ اب قیامت کا دن ہوگا، اگر تو کسی کے گناہ صرف اتنے تھے کہ قبر ہی کے اندر وہ ٹھیک ہو گیا، ایمرجنسی میں ٹھیک ہو گیا، تو چھٹی دے دیتے ہیں، ایمرجنسی سے گھر چلا جاتا ہے، ایمرجنسی سے کسی کا جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن کسی کی بیماری اگر زیادہ ہے، ایمرجنسی سے اس کو آرام نہیں آیا، یعنی قبر کے عذاب سے اس کو آرام نہیں آیا، اب کیا ہوگا، اب بڑے ڈاکٹر اس کو دیکھ کے پھر ہاسپٹل میں بھیج دیں گے، کسی وارڈ میں۔ اس ہاسپٹل کا نام ہے جہنم، اور وہاں مختلف وارڈز ہیں۔ زنا کے لیے الگ وارڈ ہے، زانی لوگوں کے لیے، جو لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں ان کے لیے الگ وارڈ ہے۔ سب قرآن و حدیث میں ان وارڈز کا ذکر ہے، الگ الگ وارڈز بنے ہوئے ہیں۔ اب بڑا ڈاکٹر پھر تفصیل پوری پوچھتا ہے، ہسٹری لے رہا ہوتا ہے، لائف ہسٹری چیک کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت 4 سوال پوچھیں گے، اس کے اندر ایک سوال کے اندر 2 سوال ہیں، ڈیٹیل ہسٹری پوچھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد معاملہ وہ کون سے سوال ہیں قیامت کے دن 4؟
معروف ہیں، سب کو پتا ہوں گے. زندگی کہاں گزاری، ڈیٹیل آ گئی نا. انہوں نے تو خالی یہی پوچھا تھا نا کہ تمہارا دین کیا، تمہارا نبی کون اور تمہارا رب کون. ایمرجنسی والے تھوڑی ڈیٹیل مانگتے، وہ تو چھوٹے چھوٹے ایمرجنسی میں ہوتے ہیں، انہوں نے تھوڑی پوچھا. اب بڑے ڈاکٹر کے سامنے جائیں گے ڈیٹیل. اب پہلا سوال، زندگی کہاں گزاری، اب دینا ہوگا جواب. جوانی کہاں گزاری، دوسرا سوال. تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ جواب دینا پڑے گا. چوتھا سوال، اپنے علم پر کیا عمل کیا. یہ 4 سوال کے بعد دیکھ لیا جائے گا کہ بھئی یہ مریض کس درجے کا ہے. اب جانا اس نے جنت میں کیونکہ کلمے والا ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ بغیر تزکیے کا جا نہیں سکتا کوئی. اب اس کے علاج کو دیکھا جائے گا، اس کا مرض کیا ہے. بھئی شوگر کے لیے دوائی اور ہے، بلڈ پریشر کے لیے دوائی اور ہے، ہر چیز کی دوائی الگ ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب کو ایک ہی دوائی دی جاتی ہے. اب پتہ لگا جی یہ تو نامحرموں کو دیکھتا تھا، چلو بھئی اس کو جہنم کے ہسپتال کے اس وارڈ میں ڈالو جہاں آگ اور سیسا وغیرہ ڈال کے اور اس کو آنکھ کو عذاب دیا جائے، وہاں ڈال دیا جائے گا. جب ٹھیک ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا تو پھر باہر تو نکلے گا. ایک ہے جو زنا کرتا تھا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کو جہنم کی ایک ایسی وادی میں ڈال دیا جائے گا جس میں بڑے بڑے بچھو ہوں گے، اونٹوں کے سائز کے حدیث کے اندر آتا ہے. اس طرح سے بہت بڑے بڑے بچھو ہوں گے. اس وادی کو وہی کہتے ہیں، اس وارڈ کو. اس وارڈ میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہوں گے، اور یہ جو بچھو ہوں گے اس کو کاٹیں گے، اس کے انگ انگ کے اندر زہر ڈالیں گے. یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے. انگ انگ کے اندر کیوں دوائی ڈالی جائے گی؟ کہ جب انسان زمین کے اوپر زنا کرتا ہے تو سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا انگ انگ انجوائے کرتا ہے، اس کی لذت کو وصول کرتا ہے، مزہ پاتا ہے. کیونکہ بیماری ایسی ہے کہ انگ انگ کے اندر اتر گئی، تو علاج بھی پھر ویسے ہی ہوگا نا. اب وہ جو ہوں گے وہ بے شمار بچھو اس کے اوپر چمڑ جائیں گے، اس کا اپنا جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا. اب اس کو جناب دوائی دی جا رہی ہے، وہ اس کو جہنم کے اندر ڈوز دے رہے ہیں، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو لازمی بات ہے کہ مریض کو ہمیشہ تو نہیں رکھتے نا، باہر نکال دیتے ہیں. وہاں جہنم میں ایک وارڈ ایسا بھی ہے، ٹرشری وارڈ، وہاں جو ڈال دیا اس نے کبھی نکلنا ہی نہیں. وہاں کون ہوگا؟ وہاں منافقین ہوں گے. ان المنافقون فی الاسفل، جہنم کے اندر جو منافقین سب سے نیچے وارڈ میں ہوں گے، یہ باہر نہیں آ سکتے. لیکن جو دوسرے ایمان والے ہیں جن کا ایمان ہے، انہوں نے اپنا تزکیہ کرا کے باہر آ جانا. www.darsequran.com